ہمارے ایک درد دل رکھنے والے دوست جنہیں غالباً 10 سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے مولانا احمد علی لاہوری اور ان کے فرزند ارجمند عبداللہ انور عبید اللہ انور اور ان کے فرزند ارجمند مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری صاحب کی خاص ارادت اور خاص مرید ہونے کا شرف انہیں نصیب ہوا ہے۔ جناب سردار پرنسپل الطاف حسین صاحب ضلع پرندری آزاد کشمیر سیف قلم کے نام سے روزنامہ جموں کشمیر 21 مارچ سن 2011 کے جریدے میں بہت ہی خوبصورت اور تحقیق گفتگو ضبط تحریر فرمائی تھی۔ وہ جریدہ 21 مارچ سن 2011 آج بھی ہمارے پاس منوعن موجود ہے۔ یہ انہوں نے انٹر کالج نالیہ میں ہمیں تحریر فوٹو سٹیٹ کر کے ہمیں عنایت فرمائی تھی۔ اللہ کریم انہیں زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین انہیں مزید حضور غوث اعظم سے پیار محبت نصیب فرمائے۔ انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اس تحریر کو ضبط قلم میں لایا۔ آج 10 سال بعد میں جامع مسجد انواری مدینہ ٹالیہ دی کسی ضلع منصیرہ میں نزد پولیس لائن میں ممبر شریف پر اس کو منوعن اس کی پوری عبارت پڑھ کے سامعین اور ناظرین کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا مرتبہ مقام اور اثر دیکھو کہ ایک آدمی نے ایک تحریر لکھی، ایک خاکسار ایک گناہگار کو دی، اور 10 سال بعد وہ ممبر پر اس کو سنایا اور سنا جا رہا ہے، پڑھا اور سنایا جا رہا ہے، اور ممبر پر آج بھی اس شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے، یعنی پرنسپل سردار محمد الطاف حسین شاہ صاحب۔ سردار الطاف حسین صاحب صدر قبیلے سے ایک بہت طاقتور، ایک عامل، بزرگ، متقی، پرہیزگار، دین سے شغف، شوق اور ذوق رکھنے والے انسان تھے۔ اللہ کریم زندگی عطا فرمائے۔ وہ اس سیف قلم کے نام سے اس جریدے کا عنوان جو دیتے ہیں شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کا یوم وصال، اس نام سے فرماتے ہیں ربیع الثانی میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی جو کہ آفتاب ولایت تھے، سبحان اللہ، یکم رمضان سن 470 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے۔ روایت کے مطابق سیدنا عبدالقادر جیلانی کا چہرہ مبارک بوقت ولادت مہر درخشاں کی طرح روشن تھا۔ حضرت کی ولادت کے وقت بہت سے حیرت انگیز واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ جس رات آپ پیدا ہوئے اس رات آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ سے ان کو خطاب فرما رہا ہے اور بشارت سے نواز رہے ہیں۔ اے ابو صالح، اللہ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے۔ ان قریب اس کی اولیاء اللہ اور اقطاب میں وہ شان اور شوکت ہوگی جو انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ آپ کے والدین کو اللہ رب العالمین نے عالم خواب میں بشارت دی کہ جو لڑکا تمہارے ہاں پیدا ہوگا وہ سلطان اولیاء ہوگا،
اس کا مخالف گمراہ اور بد دین ہوگا۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات جیلان شریف کی جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہوگا ان سب کو اللہ نے لڑکا ہی عطا فرمایا اور نومولود اللہ کا ولی بنا۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند عبدالقادر پیدا ہوئے تو رمضان شریف میں دودھ نہ پیتا تھا۔ پورے زمانہ رضاعت میں یہ حال رہا، جب رمضان آتا تو آپ دودھ نہ پیتے بلکہ غروب آفتاب کے بعد دودھ پیتے۔ یہاں پر میں اپنی ایک معلومات جو کہ بہجت الاسرار میں نے خود آج رات کو پڑھا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ سید زادوں میں ایک ایسا انوکھا بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ وہ رمضان شریف میں دودھ نہیں پیتا۔ جب رمضان شریف کا چاند میں شبہ ہوتا، موسم ابرآلود ہوتا اور چاند نظر نہ آتا، لوگوں کو شک ہوتا کہ معلوم نہیں روزہ ہوگا یا نہیں، عید ہوگی یا نہیں، تو لوگ ان کے گھر آ کر پوچھتے کہ آج آپ کے اس فرزند ارجمن، آج اس خوبصورت بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں؟ ان کی ماں اگر فرماتی کہ دودھ پیا ہے تو لوگ کہتے روزہ نہیں، عید ہے، اور اگر وہ فرماتی کہ دودھ نہیں پیا تو لوگ مطمئن ہو جاتے کہ آج روزہ ہے، آج عید کا دن نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے نام لیوا تو آج آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بہت ہے، سارے لوگ مرد عورتیں بوڑھے جوان آپ کے نام لیتے ہیں، لیکن صرف نام لینے سے میرے بھائیوں بات نہیں بنے گی۔ آپ اگر اتنی چھوٹی عمر میں اتنے حیادار تھے، اللہ سے اتنے حیا کرتے تھے کہ رمضان شریف کے مہینے میں وہ رمضان شریف کے روزوں کا اتنا ادب احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے کہ وہ اس کے لیے حلال بھی تھا، جائز بھی تھا، پر وہ اپنی ماں، اپنی والدہ کا دودھ رمضان شریف میں نہیں پیتا تھا۔ اتنی حیا کس میں کسی نے دیکھی؟ اس لیے اگر آپ ان کے نام لیوا ہیں، ان سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو کم از کم ان کے نقش قدم پہ تو چلو، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، غیر شرعی کام سے پرہیز کرو، غیر شرعی امور سے اجتناب کرو، غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عالم قیامت میں، محشر کے میدان میں کہیں سرکار غوث اعظم ہم سے منہ نہ پھیر لے کہ تو میرا نام لیتا تھا اور کام کسی اور کا کرتا تھا۔ اس لیے میں تجھ سے اعراض کرتا ہوں، اس وقت افسوس کی حد ہو جائے گی۔ آگے آپ تعریف فرماتے کہ آپ کے بچپن ہی میں آپ کے والد ماجد حضرت شیخ ابو صالح اچانک اجل کو لبیک کہہ گئے۔ آپ کے نانا حضرت سید عبداللہ سومعی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے تمام تر پدرانہ شفقت نواسے کے لیے، پوتے کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت بہترین طریقے سے کی، باسعادت بیٹے کو سچائی، ایمانداری، اللہ کی محبت اور عشق رسول کا درس دیا۔ 18 سال کی عمر میں سن 488 ہجری کو بغداد شریف جو کہ اس وقت علم و ہنر کا مرکز تھا، بیٹے کو اس نصیحت کے ساتھ روانہ فرمایا کہ بیٹا علم کی طلب میں روانہ ہو جا اور دین کی خدمت کر، اب میں قیامت کے دن ہی تیرا منہ دیکھوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو ایسی ماں، ایسی والدہ عطا فرمائے۔ بغداد شریف میں بڑے بڑے علماء سے علم پایا اور ساتھ ساتھ روحانیت کے منازل طے کرتے رہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں علم سیکھتا اور سکھاتا رہا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے مجھے مقام قطبیت سے نوازا۔ بڑے بڑے اولیاء اعظام آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوتے اور فیض حاصل فرماتے۔
آپ نے شریعت کو راہ نجات قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شریعت کہ جس سے شریعت کے کسی حکم کے خلاف ورزی ہو آدمی کو صدیق کے بجائے زندیق بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سلسلہ عالیہ قادریہ کے امام ہیں۔ آپ ہی کی نسبت سے یہ روحانی سلسلہ قادریہ کہلاتا ہے اور آپ کے متبعین کو قادری کہا جاتا ہے۔ آپ کو غوث اعظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی سراپا کرامت تھی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں آپ کو غوث اعظم نہ کہو۔ ایسے عقیدے رکھنے والے علماء دیوبند آج بھی موجود ہیں اور اہل سنت مکتب بریل آج بھی آپ کو غوث اعظم کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور واقعتاً آج بھی آپ غوث اعظم ہیں۔ کسی کو اگر یہ بات بری لگے تو وہ اپنے کان بند کر لے، ہمیں گالم گلوچ نہ کرے، ہمیں برا بھلا مت کہے۔ ہم مسلمانوں پر شرک اور کفر اور بدعت کے فتوے لگا کر اپنے آپ کو جہنمی نہ قرار دے۔ ہم سچے سچے موحد مسلمان ہیں۔ یہ مرتبہ اور مقام غوث اعظم کو خود نہیں ملا، بارگاہ الہی سے نصیب ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی الطاف حسین قادری صاحب کہ ایک دفعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت دعا فرمائے میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، نہیں میرے گھر بیٹا پیدا ہو، مجھے اللہ کریم بیٹا عطا فرمائے۔ شیخ نے فرمایا میں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، لیکن اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی لے کر حضرت کے پاس تشریف لے گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے جا اور دیکھ پردے غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ گھر جا کر دیکھ لیا، دیکھا لڑکی تبدیل ہو کر لڑکا بن گیا تھا، اور کرامت یہ تھی کہ جو کہ ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان بحث گفتگو کرنے پر ظہور پذیر ہوئی۔ ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک محلے سے گزرے، وہاں ایک عیسائی اور مسلمان دست پہ گریبان تھے۔ حضرت نے پوچھا کیوں لڑ رہے ہو؟ مسلمان نے کہا یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں اور میں کہتا ہوں کہ میرے نبی افضل ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عیسائی سے دریافت فرمایا، پوچھا تم کس دلیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دیتے ہو؟ عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور آپ کے نبی کے بارے میں ہم نے نہیں سنا کہ کبھی آپ کے نبی نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا سنو اے عیسائی، میں نبی تو نہیں ہوں بلکہ نبی کا غلام ہوں، اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ عیسائی نے کہا بے شک میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا مجھے کوئی پرانی قبر دکھاؤ۔ عیسائی حضرت عبد القادر جیلانی کو پرانے قبرستان پر لے گئے اور ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس قبر کے مردے کو زندہ کرو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قبر میں موجود یہ شخص دنیا میں موسیقار تھا، گانے بجایا کرتا تھا، اگر تم چاہو تو یہ قبر سے گاتا ہوا باہر نکل آئے۔ عیسائی نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہوگی، میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قبر کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب آپ نے توجہ فرمائی اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قبر پٹ گئی اور وہ مردہ گاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا۔ اور عیسائی حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد القادر جیلانی کو بارگاہ رسالت میں وزیر حضوری کا رتبہ حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔
تکوینی نظام میں تمام سلاسل کے اولیاء اکرام آپ ہی کی منظوری سے مراتب اور درجات حاصل کرتے ہیں۔ آپ تمام اولیاء عظام کے سردار ہیں۔ عالم اسلام کے تمام علماء حق اور اولیاء کرام آپ کے معتقد اور اطاعت گزار اور اطاعت شعار ہیں۔ آپ روحانی دنیا کے آفتاب اور مہتاب ہیں۔ آپ کے سلسلے میں عالم اسلام کے بڑے بڑے شیوخ شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر انہوں نے اپنے جو مرشد خاص ہے ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری صاحب، ان کا تذکرہ کیا اور ان کے والد، ان کے دادا محترم کا تذکرہ فرمایا۔ اس کو اگر میں یہاں ذکر کروں تو گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ آخر پر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو سیدنا حضور علیہ السلام سے وراثتاً علوم اور اختیارات منتقل ہوئے، بلکہ آج بھی آپ کو فیوزات اور اختیارات منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ علوم اور اختیارات ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے تفویض ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور میں اس کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتا ہے، میرے ذریعے بولتا ہے اور میرے ذریعے چیزوں کو پکڑتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے تمام ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے۔ قرآن پاک حافظ ابو طالب بن یوسف کی سرپرستی میں حفظ اور بڑی علم و ریزی سے علم حاصل فرمایا۔ یہ آپ کا تذکرہ خیر محترم سردار الطاف حسین صاحب قادری کشمیری، آزاد کشمیر کے رہنے والے ضلع پرندری کے باشندے نے فرمایا۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اب آگے ہم مزید گفتگو بہجت الاسرار سے فرمائیں گے کہ بہجت الاسرار میں آپ کے کیا کیا کرامتیں لکھی گئی ہے اور محفوظ ہے۔ اللہ کریم نے ایک عمل کی توفیق میں